بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت بخشی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شہرا منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان، کہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت بخشی ہے۔ ان میں ایک ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے اور ماہ رجب المرجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 11واں مہینہ یعنی سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ذی قعدہ کی 27ویں تاریخ ہے، بدھ یا جمعرات کو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ سال کے 12 مہینوں میں سے وہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں اور ایسی عبادتیں کی جاتی ہیں جو صرف اسی مہینے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ سال کے کسی اور مہینے میں ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا جاتا۔ حج کا اتنا عظیم الشان اور اہم رکن وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لاتے ہیں اور حج جیسی اہم عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ قربانی کا عظیم الشان عمل ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان، کروڑوں جانور اس مہینے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے قربان کرتے ہیں۔ سال کے کسی اور مہینے میں قربانی کا عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس مہینے میں تیسرا بہت بڑا عمل وہ تکبیر تشریق ہے۔ تمام مسلمان مرد اور عورت پر 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ میں ایک دن آتا ہے جس دن کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ گزشتہ 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی چیز جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن جن کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی اور
ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جو اپنے قول میں بالکل سچے اور صحیح ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا قسم کھانا اپنے بندوں کو اطمینان دلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت، فضیلت اور بزرگی کا ذکر کرنا اور بتلانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھا کر ان کی فضیلت تلقین فرمائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں ان 10 دنوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت اس درجہ پسند ہے کہ سال کے کسی دوسرے حصے میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہو تو کیا اس آدمی کے جہاد سے بھی ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کہ جی ہاں، جہاد کرنے والے سے بھی ان دنوں میں کیا ہوا عمل بڑھا ہوا ہے، لیکن ایک مجاہد ایسا ہے کہ اس کا عمل بڑھا ہوا ہے، وہ ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی جان بھی لٹا دے اور اپنا مال اور اسباب بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اس آدمی کا عمل تو بڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے آدمی کا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتسبیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت بہت پسند ہے، لہٰذا تم کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، تہلیل بیان کرو، سبحان اللہ کا ورد کرو، الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تم ورد کرو، اور اسی طرح الحمدللہ کی تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیحات ان دنوں میں پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق کا اہتمام بھی ان دنوں میں کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس تکبیر کو ہم عیدین کے خطبوں میں پڑھتے ہیں، تکبیر تشریق کے عنوان سے پڑھتے ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملے اس عشرے میں اس تکبیر کو ہم پڑھتے رہیں۔ اور ان دنوں میں جو عرفہ کا دن آتا ہے، اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں کسی دن اپنے بندوں کی اس درجہ اور اس قدر مغفرت نہیں کرتے جتنی یوم عرفہ کو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اس ذی الحجہ کے عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اور اگر ہو سکے تو 9 کے 9 دنوں کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے، تاکہ ان تمام تر وعدوں اور ان بشارتوں کو حاصل کر سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چوتھی ایک اہم بات اس عشرے سے متعلق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره واظفارہ، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اپنے بال اور ناخنوں کو اس آدمی کے لیے نہ کاٹنا جو آدمی قربانی کرنے والا ہو، یہ مستحب ہے، کوئی واجب اور ضروری تو نہیں ہے۔ البتہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، حاجیوں کے لیے حج کے دنوں میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ حاجیوں کا یہ طرز اپنانا ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہ گئے ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مشابہت اختیار کرنے پر بھی نواز دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام تر لوگ ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔